تو فرمایا کہ سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ ضرور اعتراض کریں گے، ما ولاہم، کس نے پھیر دیا ان کو سے مراد نبی اور آپ کے صحابہ کو، عن قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا، وہ جو تھے وہ سب اس پر، یعنی کعبہ کو فالو کرنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف جو منہ کر رہے تھے اس سے کیوں پھر گئے یہ؟ یہاں قبلے سے مراد کون سا قبلہ؟ بیت المقدس۔ آپ ان کو جواب میں کہیے قل للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب سب کا سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے جواب بھی بتا دیا کہ جب یہ اعتراض ہو تو آپ جواب میں یہ کہہ دینا، کیا؟ اللہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے۔ للہ کا مطلب لام یا ملکیت کے لیے، وہ مالک ہے اور مالک ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی مخلوق کو کس کس چیز کا حکم دینا چاہیے۔ اور مشرق اور مغرب کی بات اس لیے کی کہ جب مشرق اور مغرب دو کنارے اللہ کے ہیں تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کا ہی ہے، لہذا اس کے حکم پر تمہیں اعتراض کی گنجائش نہیں۔ یہدی من یشاء، وہ راہ دکھاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، یعنی دین اسلام کی طرف۔ گویا کعبہ کی طرف رخ کرنا صراط مستقیم پر چلنا ہے، کیونکہ سب انبیاء کا قبلہ خانہ کعبہ ہی رہا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے خود سے یہ تبدیلی کر لی تھی کہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ تو اس آیت سے کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو ماضی، حال، مستقبل ہر چیز کا پتہ ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے، جو ہی حکم آئے گا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا تو لوگ ایک شور اٹھائیں گے۔ تو یہ اللہ کے علم کامل کی طرف اشارہ ہے۔ بندوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کل ہمارے خلاف کیا طوفان اٹھے گا، کون ہمیں کیا کہے گا، اچھا کہے گا، برا کہے گا، لیکن اللہ کو پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ انسانوں کا علم محدود ہے، لمیٹڈ ہے، ناقص ہے، لیکن اللہ کا علم کامل ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے حکم پر، اللہ کے فیصلے پر جو اعتراض کرے وہ کون ہے؟ بے وقوف۔ پیچھے بھی جو حجتیں کرنے والے اور بحثیں کرنے والے، ان کی بات ہو رہی تھی نا کہ کل اتحاجوننا فی اللہ، تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، اللہ کے حکم پہ جھگڑتے ہو۔ تو اللہ کے حکم پہ جھگڑنا بے وقوفی ہے۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ ان کی باتوں کی اہمیت نہ دیں۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، کیا کہ جب ہم دین پر عمل کریں، اللہ کے کسی حکم پر عمل کریں، یا ہماری زندگی میں کوئی چینج آئے، ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے۔ بندوں کے بھی قبلے تبدیل ہوتے ہیں، ہمارے قبلے ذرا مختلف ہوتے ہیں۔ یہ کہ ہر شخص جیسے آگے بھی آئے گا کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی سینٹر آف لائف ہوتا ہے۔ اب یہ خواتین کے لیے مثلاً ان کا شوہر، ان کے بچے، ان کا گھر، اور آج کے دور میں تو یہ مثال بھی کوئی بہت اچھی نہیں، کیونکہ بہت سی خواتین کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ ان کا سینٹر آف لائف جاب، کیریئر اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ خیر، لیکن جب انسان کو دین کی سمجھ آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سینٹر آف لائف تبدیل ہونے لگتا ہے۔ اس تبدیلی کو لوگ نوٹس کرتے ہیں نا، کہ اب ان کے انٹرسٹ بدل گئے، اب ان کو زیور کپڑے کا شوق نہیں رہا، اب ان کے شوق کتابیں ہو گئی، پڑھنا پڑھانا ہو گیا، یا کچھ اور ہو۔ تو اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اعتراض۔ یہ تم کیا کرنے لگ گئی؟ اور یہ تو انتہائی بے وقوفی کہ اپنا وقت اس میں لگانا شروع کر دی۔ اس وقت میں تم اتنا اور اتنا ارن کر سکتے، یہ اور یہ کر سکتے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں ایک تسلی ہے کہ دین کے کسی حکم پر عمل کرنے میں، یا زندگی میں کوئی چینج آنے میں، یا کوئی حال حلیے میں ہی تبدیلی آنے لگے، تو لوگ جب اعتراض کرنے لگے کہ ما ولاہم عن قبلتہم، کس نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے، سینٹر آف لائف سے، وہ ان کا نیوکلیس کیوں چینج ہو گیا؟ تو یہ تسلی ہے اس میں، ایسے اعتراض کرنے والوں کی باتوں کو کبھی اہمیت نہ دے، اس کو اگنور کر دیں، کیونکہ انہوں نے چکھی نہیں یہ چیز، ان کو کیا پتا۔ جس نے دین کا علم پڑھا نہیں، جس نے قرآن پڑھا نہیں، اس کو کیا خبر کہ قرآن پڑھنے میں کیا خوشی ہے، کیا سکون ہے، کیا اطمینان ہے۔ وہ تو باہر کھڑے ہو کے اعتراض کر رہے ہیں۔
کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم